بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعبان کے مہینے میں تیسرے کلمے کا وظیفہ بتائیں گے۔ اگر آپ تیسرا کلمہ اس طرح پڑھ لیں تو کیا ہوگا؟ دنیا کے سارے غم، فکریں، جادو، بندشیں ختم ہو جائیں گی اور بے تحاشا دولت ملے گی، بے تحاشا رزق ملے گا، اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ تو ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہے اور شعبان کے مہینے کو جیسے بہت ساری فضیلتیں، حمیتیں حاصل ہیں، تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ میری نظر میں کلموں میں سے تمام کلمے ہی اعلیٰ ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے اور جس کلمے کے اندر اسم اعظم ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور شعبان کے مہینے میں اس کو کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، آج کی ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل شیئر کی جائے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے غم، ساری فکریں، جادو، جنات، بندشیں ختم ہوں اور ہمیشہ کے لیے نیک صالح اولاد نرینہ حاصل ہو، اپنا ذاتی گھر ہو، اور بہت سارے لوگوں کے آج کل مجھے میسیجز آتے ہیں کہ قاری صاحب کرائے کے گھر میں رہ کے کرائے دے کے کچھ بچتا نہیں ہے، کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہمارا ذاتی گھر ہو۔ تو جو ذاتی گھر چاہتا ہے وہ شعبان کے مہینے کے اندر یہ عمل کرے، بے حساب رزق ملے گا، بے حساب دولت ملے گی، اچھی سے اچھی نوکری ہو۔ جیسے کہ نوکری کے حوالے سے بہت سارے لوگ آتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ قاری صاحب پاؤں کی جوتیاں گھس چکی ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی۔ اسی طرح کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، یعنی کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں، ہر مشکل سے نجات ملے، تو کیا کرنا ہے؟ شعبان کے مہینے میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ العلی العظیم بھی ہے لیکن حدیث کے اندر ادھر تک ہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس تیسرے کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ معجزہ دیکھیں، جتنی چیزیں بتلائی ہیں یہ تمام چیزوں کو کور کرتا ہے۔ جو بھی مقصد ہے اس مقصد کو لے کے آپ تیسرا کلمہ پڑھیں اور مختلف مقاصد کو بھی رکھ سکتے ہیں، ایک مقصد کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنا کیسے ہے کہ اب ہر فرض نماز کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور فرض نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس دعا سے پہلے پڑھنا ہے، یہ پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، پھر سنتے اس کے بعد پڑھیں۔ تو فجر کے بعد 111 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ظہر کے بعد 99 مرتبہ تیسرا کلمہ، عصر کے بعد
89 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ مغرب کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا ہے اور عشاء کے بعد بھی 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ آپ پڑھ لیں گے اور اس مہینے کے اندر اس کی کثرت کریں گے، تو انشاءاللہ جب یہ آپ پڑھ لیں گے اور اس مہینے کے اندر اس کی کثرت کریں گے، اور آگے شب برات بھی آ رہی ہے، تو اس دن اس رات اس عمل کو لازمی کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، اور ہر شخص کے مختلف مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو اس عمل کے بعد آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے غم دور ہو جائیں گے، ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا، کسی قسم کی بھی بندش ہوگی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز بے تحاشا دولت ملے گی، بے تحاشا رزق ملے گا۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے آپ کے ہاں نیک صالح اولاد ہوگی، آپ کو اللہ رب العزت ذاتی گھر عطا فرمائیں گے، آپ کو اللہ رب العزت نوکری عطا فرمائیں گے۔ جس قسم کا بھی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے میں سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔